پہلے آسی۔ قیامت دے علامات ظاہر ہو رہے ہیں، وڈی علامت جہاں باقی ہیں، بھی چھوٹے علامات ظاہر ہو رہے ہیں، بلکہ لمبی حدیث ہے۔ اگر تساں حضرات توجہ نال بیٹھے ہو، نبی سائیں اپنے صحابہ دے سامنے یہ دسا گئے، جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا اتخذ الفیء دیولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما، لوگ جرے ویلے مال غنیمت کو امانت کو غنیمت سمجھ کے کھاوے تھے، والزکاۃ مغرما زکاة ادا کرنا چٹی سمجھے تھے، وتعلم لغیر الدین دین دے علاوہ اور تعلیم حاصل کرے تھے، وَأَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَقَوْمَهُ، مرد اپنی بیوی دی فرما برداری کرے سی تے ماں دی نافرمانی کرے سی، وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَابَهُ، یار نال ہمدردی تے احسان کرے تھی، قریب کرے تھی، باپ کو دور کرے تھی، وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، مساجد اندر لوگ کسے کہانیاں بیان کرے سن، گلاں کرے سن، سردار قبائل دے فاسق فاجر لوگ ہو جاتے ہیں، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْزَ لَهُمْ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، وڈیرے قوم دے رذیل ہو جاتے ہیں، ڈر والے دی تعظیم ہو دی تے جرے لوگ تعظیم دے قابل انہیں دی تعظیم کو نہ کرے سی، وَزَهْرَتِ الْكَائِنَاتُ وَالْمَعَاذِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، گانے بجانے عام تھی ویسن، کنجر نال پیار کرے سن، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شراب پی وجن پوے تھی۔ آپ نے فرمایا، وَاللَّانَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، آخری امت لوگ پہلے لوگوں تے لعنتاں کرے سن۔ پاک پیغمبر نے فرمایا، جڑے ویلے میری امت دے لوگوں نے اے حال تھی ونجے، فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا، ویلے انتظار کرا ہے، سرخ ہوائیاں سن، زلزلیاں سن، لوگ زمینی دھسا لیتے ہوئے سن، لوگوں نے شکلاں مت کریتا ہوئے سن، اللہ دی طرف کریں عذاب جلدی نال ایویں نازل تھی سن، جویں دھاگا ٹوٹ پوندے تے بڑکے پے در پے جلدی نال گرن پے ویندن، اللہ دی طرف کریں جلدی نال ایویں عذاب آسن۔ این حدیث دے اندر جو کچھ موجود ہے سارے دور پورا ہو گئے۔ زکاة ادا کرنا بندے چٹی سمجھ دن، کوشش کریں دن کہ نہ دوں، دین دے علاوہ تساں دیکھ رہے ہو بے کورس لوگ زیادہ دلچسپی نال کر رہے ہیں، ایک قرآن علی تعلیم کو ترجیح نہیں دیں دے۔ نبی سے جری تعلیم دیتی ہے تے 23 سال پڑھائے وہ جو اللہ دا قرآن ہے۔ انگریز نے کئی قسم دے بے کورس بنا دیتن، ٹیکنیکل، فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، اکنامکس، ایف اے، بی اے، ایم اے، بیرسٹری، بے شک تعلیم حاصل کرو، ممانت نہیں، اللہ دے قرآن کو زیادہ ترجیح دو۔ تو نبی سے جرا کورس پڑھائے 23 سال وہ جو اللہ دا قرآن ہے، این متعلق آپ نے فرمائے، جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، توالی چو بہترین لوگ ہوئن جرے قرآن پڑھ دے پین، قرآن پڑھے دے پین۔ جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والدہ تاج یوم القیامہ، جس آدمی نے قرآن مجید نو پڑھیا نال عمل کیتا، میدان قیامت دے اندر اس بندے دے ماں باپ دے سر تے نور دا تاج ہو سی، زو آثر من ضوء الشمس، جن روشنی دنیا نے سورج کنو زیادی ہو سی۔ میں کتاب اندر پڑھیا میدان قیامت دے اندر اللہ تعالیٰ قرآن کو بھولے سی، حفاظ کو سڑے سی، قائرے کو بھولے سی، حافظیں کو بھولے سی، حکم کرے سی قرآن دی تلاوت شروع کر، بہجت درجات تے چڑھ دا ونج، جس مقام تے قرآن دا آخری حرف ختم تھی تھی اتھائیں تیرا مقام تے تیری جگہ تے رہائش تے ٹکان آئے۔ میں کتاب اندر پڑھیا جس زمین دے خطے دے اندر، جس زمین دے طبقے دے اندر، جس زمین دے ٹکڑے دے اندر قرآن دا کاری تے حافظ ون کے دفن تھین دے، اللہ تعالیٰ نال والے قبر نہ عذابی اٹھا گندے جو قرآن دا کاری تے حافظ دفن ہو گئے۔ جو قرآن ہے ایکوں اہمیت ترجیح تھوڑے ملک دے لوگ نہیں دے رہے۔ او مرا وہ یونیورسٹی تے کالجی جا رہے ہیں، غربا وہ دین دی تعلیم حاصل کریں۔ میں جس مدرسے دے اندر تعلیم حاصل کی تھی سارے غربا ہن، انہیں جو کوئی لین لاڈ دا بیٹا نہ ہا وہ کالج ویندن، یونیورسٹی ویندن، آکسفورڈ یونیورسٹی جری انگریز کراڑ بنائی پین اتھاں تعلیم حاصل کریں، وہ دنیاوی عہدہ مل دے۔ دین دی تعلیم دنیاوی عہدہ تو نہیں ملدا، البتہ رب راضی ضرور تھیں دے۔ میں کتاب میں پڑھے جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دہاڑے درہم چاہ کے زمین دوتے پہ سٹینے ہن، فرمینے ہن اے دنیا میں تک اترائے طلاق کا دیندہ میرا تیرے نال کوئی تعلق نہیں۔ پھر آپ نے فرمائے رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو، سنو اللہ پاک دی تقسیم بڑی پسند آئیے، اللہ دی تقسیم تے اثر راضیاں، اللہ تعالیٰ نے سکون دین عطا کیتا، علم عطا کیتا، قرآن عطا کیتا، لوگاں مال عطا کیتا، جائیداد عطا کیتی۔ اگر میرے پیر علی فرمیندن ان المال یفنا عن قریب وان العلم باق لا یزال، مال و ہجرہ قریب فنا تھی ویسی تباہ ہو جاسی، علم و ہجرہ ہمیشہ راسی۔ اس دنیا اندر موجود، میدان قیامت اندر موجود۔ اگر میرے پیر علی فرمیندن لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب، یتیم او بندہ نہیں جس ماں تے باپ مر جاوے، یتیم ہے جن پاس تہذیب تے تعلیم نہیں، یتیم ہے جن پاس دین تے قرآن نہیں، جس دا ماں باپ مروے نہ رشتہ دار وارث ہو پونن، جن پاس دین تے قرآن نہیں نہ وارث جناب پاک پیغمبری میدان قیامت جن ہو سی، اے یتیم کڑا ہو سی۔ اصل چیز دین ہوئے، دین دی تعلیم ہے۔ دین دی تعلیم کو چھوڑ کے اور کورس بے شک تسا کرو پہ، لیکن دین دی تعلیم ضرور حاصل کرو۔ آپ نے فرمائے وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَكَّى أُمَّهُ، مرد اپنی بیوی دی فرما برداری کرے سی تے ماں دی نافرمانی کرے سی۔
یہ علامتی سارے دور وچ موجود ہے۔ ضلع ڈیرہ غازی خان دے اندر ایک بیٹے نے ماں کو نماز دی حالت جی کلہاڑی مار کے قتل کر دیتے۔ بکھر دے اندر باپ سویا ہوا ہا، بیٹے نے ریوالور اٹھا کے باپ کو گولی مار کے قتل کر دیتے۔ یہ علامتی سارے دور وچ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا مساجد جے لوگ باتیں کرے سن، دنیاوی بات کرنا مسجد جی ٹھیک نہیں، یہ اخباری قصے دنیاوی باتاں بندے بن کے کریں یہ جائز نہیں۔ مسجد جگہ عبادت ذکر دی جگہ ہے۔ سردار قبائل دے فاسق فاجر لوگ تھی ویسن، یہ تساں دیکھ رہے ہو۔ ڈر والے دی تعظیم ہو سی، جڑے تعظیم دے قابل ہیں انہیں دی تعظیم کوئی نہ کرے سی، یہ بھی تمہارے سامنے ہے۔ شریر لوگوں دی تعظیم بندے اس واسطے کریں جو ساکو تکلیف نہ پہنچاویں، جڑے تعظیم دے قابل ہیں انہیں دی تعظیم کوئی نہیں کریں دا۔ وزارت الکائنات والمعاذف، گانے بجانے عام تھی ویسن، تسی دیکھ رہے ہو۔ پرانے دور دے اندر ریڈیو ہا، وہ تسا ترقی کی تھی، ٹیلی ویژن آئے، وہ ترقی تھی، یہ چینل کیبل، وہ تن موبائل آ گئے۔ انگریز بڑا نامرادے سارا فوش گنجا فلماں وہ موبائل جو بند کر دیتے ہیں، جو مسلمان نسل تباہ تھی ہوئے۔ تساں میں کہنے زیادہ جان دے ہو جو نوجوان نسل کس رات چل پئیے، کیا کچھ کر رہے ہیں۔ شراب پانی والی کار بندے پی رہے ہیں، تساں عمرہ دے کولو ونجو تھوڑا اتفاق تھی وے۔ کوئی بندے وچ اچھے ہو سن، سارے ایویں نہیں۔ اکثر عمرہ شراب دے نشے وچ مخمورن مستن۔ آپ نے فرمایا آخری امت دے لوگ پہلے لوگوں تے لعنتاں کرے سن۔ یہ علاماتی سارے دور وچ موجود ہے۔ لوگوں نے عام لوگوں تے نہیں، لوگوں نے عام بزرگیں تے نہیں، اللہ دی قسم ہے پاک پیغمبر دی جماعت تک کو معاف نہیں کر رہے۔ مسلمان نال مل کر رہندن ایک فرقہ ہے جن دی ایجا ڈیوٹی ہے کہ پاک پیغمبر دی جماعت دی شکایت تے گلہ کرو اور سب و شتم کرو۔ ایسی مقدس جماعت جو دنیا دے اندر ایسی مقدس جماعت انبیاء دے بعد کوئی نہیں جی میں پاک نبی دے صحابہ ہن۔ دنیا دے علماء تے اولیاء انہیں دے شان تے علم تے کمال تے بزرگی مقام تے مرتبے دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہیں دوتے تان تشنیع سب و شتم کر رہے ہیں۔ پیغمبر دی جماعت کو معاف نہیں کیتا، خصوصاً او بندے جڑے اج بھی پاک پیغمبر دے کٹھے دفن تے موجود ہیں، جنہیں دا مقام تمام صحابہ کنے اچھا ہے۔ یہ دوہاں جوان پاک پیغمبر دے وزیر مشیرن
ہن جرا نبی دے وزیر مشیرے دے تے سب شتم کر رہے ان دے وچ ایمان ہے؟ تساں بندے تے کافی سارے بیٹھے ہو، مجمع تے ڈاڈھا ہے، لیکن آواز تھوڑی تھوڑی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، شان اہل بیت۔ یہ تساں کنے تے پاکستان دے ملنگی قابو ہیں، وہ جھوٹ سن دن، جھوٹ پڑھ دن، جھوٹ پکیندن، جھوٹ پھیلیندن، لیکن مجلسی جو بیٹھے رہندن وہ جواب دیندے بیٹھے رہندن۔ تساں کنے اساں سچی بات پوچھوں تساں جواب نہیں دیندے۔ میں پیچھے آدھا رہنا جڑے الاون والے تے بولن والے تے جواب دیون والے بندے ہن وہ ملنگ بن گئے تے مکہ ہویا ٹبر تساں سارے حصے چاہے ودے ہو۔ یہ دو حضرات جڑے پاک پیغمبر دے کٹھے دفن ہیں، انہاں دا مقام تمام صحابہ کنے اچائے، انہیں دے نصیب تے قسمت دا مقابلہ کوئی امتی نہیں کر سکدا۔ انہیں دی فضارت دا اعلان سارے پیارے پیغمبر آپ فرمائے، جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی ہر نبی کو دو وزیر زمین نو تے دیندا، دو وزیر آسمان نو تے دیندا، میں محمد مصطفیٰ دے دو وزیر زمین نو تے موجود ہیں، دو آسمان نو تے موجود ہیں۔ جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فَأَمَّا وَزِيرَاجَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فَجِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ، میرا آسمان والے وزیر حضرت جبرائیل تے میکائیل۔ وَأَمَّا وَزِيرَاجَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، میرے زمین والے وزیر حضرت ابو بکر تے دوسرا حضرت عمر رے۔ انہیں قبریں اللہ نے پیغمبر کنے جدا نہیں رکھیا، پیغمبر دے کٹھے سما دیتس۔ قادر ہے کہ کوئی نہ؟ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی سیدنا بچپن دا ساتھی ہا، یاد رکھیں، بچپن کے لے کے تے موت تک یہ پاک پیغمبر دا دروازہ نہیں چھوڑا۔ بروچ نبی دے کٹھے، بارہویں نبی دے کٹھے، شارہویں نبی دے کٹھے، غارہویں نبی دے کٹھے، مزاریں چ نبی دے کٹھے، قیامتی چ نبی دے کٹھے تے جنتی چ نبی دے کٹھے۔ ان دے نصیب دا مقابلہ کوئی امتی نہیں کر سکتا۔ لوگ منن نہ منن، نہ منن اپنا سر بھنن، صدیق دا کوئی نقصان نہیں، فاروق اعظم دا کوئی نقصان نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وزیریں کو نبی سے دے کٹھے سما دیتے۔ آقا وزیریں دے نال موجود ہے، وزیر آقا دے کٹھے ستے ہوئے، تین کنی سوچا نہیں یہ دو حضرات ممتاز علیحدہ نبی دے کٹھے دفن کیوں ہیں؟ میں تے کو دساں، توجہ کیتی بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات دے لوگوں کو مشاہدہ کرایا، کائنات دے لوگوں کو وکھایا، دنیا والے لوگوں جویں میں خدا دا اپنے پیارے پیغمبر دی ذات تے حفاظت دا پہرا، میں نبی دے وزیر تے صدیق فاروق تے میں خدا دی حفاظت دا پہرا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات دے لوگوں کو دکھایا، وہ کائنات والے لوگوں اے دوہیں جوان جنہیں میرے پاک پیغمبر دے کٹھے دفن،
میں خدا دے بھی محبوب ہیں، میرے پاک پیغمبر دے بھی محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات دے لوگوں کو مشاہدہ کرایا، دکھایا۔ دنیا والے لوگوں، میرے پاک پیغمبر دی وفات دے بعد میرے پاک پیغمبر دے امتی نبی دے دروازے تے آسن، حاضری دے سن، آکے درود سلام پیش کرے سن۔ جرا بندہ میرے پاک پیغمبر دے دروازے تے آسی، درود سلام آکے پیش کرے تھی، انال نبی دے وزیرینو تے صدیق فاروق دے بھی درود سلام پیش کرے تھی۔ جرا بندہ میرے پاک پیغمبر دے دروازے تے آسی، گویا صدیق فاروق دے دروازے تے بھی آسی۔ جرا بندہ صدیق فاروق دے دروازے تے نہ آسی، میرے پاک محمد مصطفیٰ دے در تے بھی نہ پیاسی۔ ان دے آمن دی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس واسطے انہیں کو نبی دے کٹھے سما دیتا۔ انہیں دے نصیب دا مقابلہ کوئی امتی نہیں کر سکتا۔ باقی تیرے ملک دے لوگ منن نہ منن، تسلیم کرن نہ کرن، میرے دوستو یہ فیصلے زمین دے نہیں تھے، یہ فیصلے آسمان دے تھے۔ یہ ہون 15ویں صدی ودیادن حضرت علی خلیفہ بلا فاصلے انہیں کو ہونی القات ہے۔ وہ اللہ دا بندہ یہ منصب تے عہدہ یہ خالق کائنات دے ہاتھی چے، عزت ذلت کہندے ہاتھی چے۔ جرا پہلا خلیفہ بننا وہ بن گئے تے پاک نبی دے کٹھے سم گئے، ہن تیرے آخر نال کیا بن دے؟ میرے پیر علی دا خلافت دا کتواں نمبر ہے؟ میں ہی گل تو سا گلے پوچھ داں تو سا میں کو سیانے بندے نظر دے ہو سرگو دے دے۔ یہ عرصہ دراز کنے آدھے گھڑن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فاصلے، میرے پیر علی دا کتواں نمبر ہے؟ انہیں دے آکھن نال میرا پیر علی پہلا خلیفہ بنے، آئندہ قیامت تک حضرت علی دے پہلے خلیفہ بنن دا کوئی امکان باقی ہے؟ انہیں کنے پوچھا ہے توارے شیعہ بنن دا کوئی فائدہ تھا؟ یہ گل تو میں کو پوچھ لیا ہے، یہ تو ایک پانی نہیں مدھانی ہے جری مرے نکل، کوئی ریزلٹ تے نتیجہ۔ تساں حضرات یہ ہکا گال پوچھائے چاہ پیر علی دا خلافت دا نمبر کتواں ہے؟ وہ چوتھا ہی رہے، بس انہیں نے ملنگ بنن دا تو کوئی فائدہ نہیں تھیا۔ نالے مسلح نبی سے آپ صدیق دے سپرد کر گئے، اشارہ فرمائنے کہ میرے بعد خلیفہ ایجو راسی۔ شرح ناج البلاغات درہ نجفیہ دے صفحہ 205 دوتے آیا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس، پاک پیغمبر نماز لوگانوں خود پڑھیں دے جان، فلما اشتد بہ المرض، حضور کو تکلیف زیادہ ہو گئی، امر ابا بکر ان یصلی بالناس، میرے پاک پیغمبر نے حکم فرمایا نماز لوگانوں صدیق پڑھاوے، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّى بِالنَّاسِ، حضرت صدیق نے لوگانوں نماز پڑھائی۔ ایران علی کتاب دی، ایک دن صدیق نے لوگانوں نماز پڑھائی، دوسرے دن بھی صدیق نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ پاک پیغمبر زمین تے موجود ہیں، اہل ایمان کو کیا اس کی دیانت میں کلام، اہل ایمان کو کیا اس کی امامت میں کلام، اہل ایمان کو کیا اس کی خلافت میں کلام، خود امام دو جہاں جس کو بنا جائیں امام، کون امت میں بھلا اس ذات کا ہم سر بنے، جس کے گھر پر چل کے آئیں مصطفیٰ خیر الانام،
خلوت و جلوت کا ساتھی، ہم سفر ہم رات بھی، اذہما فی الغار کا حق پاک جس کو دے انعام، آج بھی بستر ہے اس کا پہلو محبوب میں، جس جگہ پر پہنچتے ہیں لاکھوں صلوات و سلام، اہل ایمان کو کیا اس کی خلافت میں کلام، خود امام دو جہاں جس کو بنا جائیں امام۔ میرے پیارے دوستو، میرے پیر صدیق نو پہلا خلیفہ خدا نے بنایا، اللہ دی قسم ہے جناب حضرت ابو بکر صدیق نو مسلد تے میرے پاک پیغمبر نے خود آپ ٹھہرایا۔ نعرہ تکبیر، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر۔ این شخص دے بارے نبی تھیں اپنی وفات کنے 5 دن پہلے ممبر دوتے تقریر فرمائیے، فرمائنے لوگو مال احدل اندنا جد الا وقد کافیناہو ما خلا ابا بکرن، سالوتے کہنا احسان نہیں، میں ہر کن احسان دے بدلے دے چکا سوا حضرت ابو بکر صدیق دے، حضرت ابو بکر دا سلوت احسان یکافہ اللہ بہا یوم القیامہ، یہ ابو بکر صدیق دے احسان دا بدلہ انہوں میدان قیامت اللہ تعالیٰ آپ عطا کرے سی۔ محسن کائنات پاک پیغمبر آپ اعلان فرما گئے، ان احسان دا بدلہ اللہ کو آپ عطا کرے سی۔ ہر مشکل ٹائم دا ساتھی نبی دے نال صدیقہ، یہ ہجرت والا مشکل سفر ہا تو سن علماء نے سنیے، یہ مشکل سفر دے اندر نبی سے نے کٹھے صدیق ہا۔ افسوسی تو سن حضرات گلاں پکیندے نہیں ہوئے، چلو میں تھائیں گل عرض کر دینا۔ جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت دعویٰ فرمایا، میرے پیارے دوستو سارے عرب دے قبائل پاک پیغمبر دے خلاف ہو گئے، آپ دے خلاف قتل دا منصوبہ بنایا، انہیں کفار نے مشورہ کیتا، سارے قبائل کٹھے تھی کہ کٹھے پیغمبر تے حملہ کرو، نبی کو قتل کر دیو۔ انہیں کفار نے سارے قبائل اکٹھے ہو کے پاک پیغمبر دے دروازے دوتے آنن، آکے نبی دے گھر دا محاصرہ کریں، مسجد بہر نکل سن، نماز واسطے آسن، سارے کٹھے حملہ کرائے۔ اس واسطے جو قریشی ہاشمی کئی ہک قبیلے کریں انتقام نہ لے سکن، اس واسطے کٹھے حملہ کرائے۔ میرے پیارے دوستو جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دروازے دوتے آئے کھڑن، پورے گھر دا محاصرہ کفار کی تھی کھڑن۔ پاک پیغمبر نے رات دے ٹائم تیاری کی تھی، سورت قرآن مجید دے آیات پڑھن۔ میرے پیارے دوستو قرآن مجید پڑھ کے آیات پڑھ کے کفار دی طرف مٹی سٹی، سارے نابینے دے اندھے ہوئے نن۔ میرے پاک پیغمبر انہوں نے محاصرے بھی جو جا رہے، لیکن ونجن کنے پہلے جاون کنے پہلے میرے پیر پاک نبی نے حضرت علی کو اپنے بستر سے سلایا، نال فرمایا علی اجر کفار بیر آئے کھڑن، انہیں امانتہ میرے پاس موجود ہیں، امانتہ دیوی چاہ تو جسر مدینہ منورہ چلیاوی میں پیغمبر جا رہا۔ میرے پیارے دوستو جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آہستہ نال دروازہ کھولا، کفار دے محاصرے دے وچو، کفار دے گھیرے دے وچو، کفار دے نرغے دے وچو آپ تشریف لے گئے۔ رات دی تاریکی اندھیرا، رات نو صدیق دے دروازے دوتے پہنچن دستک دیتی۔ میرے پیارے دوستو حضرت صدیق دوڑ دانا آدھانا، رات دے ٹائم میرے دروازے تے دستک دیون والا کون؟ رات دے ٹائم میرے دروازے تے آوازاں دیون والا کون؟ رات دے ٹائم میرے دروازے تے کنڈا کھٹکھٹاون والا کون؟ جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر صدیقہ انا محمد الرسول اللہ، میں پاک پیغمبر تیرے دروازے تے موجود ہاں۔ صدیق نے جلدی نال دروازہ کھولا، بہران
حضرت ہند عرض کرنا یا رسول اللہ اکیلے رات دی تاریکی دے اندر کیویں تشریف لے آیا ہو؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ابو بکر صدیقہ مینوں رب دا حکم ہویا مکہ چھوڑ لیواں ہجرت کر کے چلا جاواں۔ حضرت صدیق عرض کرنا یا رسول اللہ میرے واسطے کیا حکم، میرے واسطے کیا فیصلہ؟ پاک پیغمبر نے فرمایا ابو بکر صدیقہ جد رب نے میں محمد دا فیصلہ کیتا ہوں تیرے فیصلہ ہی نال کیتا، مینوں خدا دا حکم ہے میں بھی ہجرت کر کے چلا ونجاں تے تینوں رفیق سفر ہجرت دا ساتھی بنا کے نال لے جاواں۔ میں بھی جتھائیں آدھرانا واہ ابو بکر صدیق تیرا شان، ساری کائنات دے مسلمانے کو حکم اے ہوئے تو سب پاک پیغمبر دے دروازے تے آ جاؤ، میرے پاک پیغمبر نو حکم ہوئے تو سن صدیق دے دروازے دے جاؤ، انہوں رفیق سفر ساتھی بنا کے ہجرت نال لے جاؤ۔ واہ ابو بکر صدیق تیرا شان، ساری کائنات دے مسلمان نے گھر پاک پیغمبر دا کلمہ آیا، تو او خوش نصیب آدمی تیرے گھر کلمہ بھی آیا تے کلمے والا محمد الرسول اللہ بھی چل کے آیا، اور تو حضرات نے غور نہیں کیتا، توجہ نہیں فرمائی۔ میرے پیارے دوستو جرے ویلے پاک پیغمبر اپنے گھروں روانہ تھینن بستر دیتے حضرت علی کو سلایا، فرمایا انہیں لوگ جہاں مانتا میرے پاس موجود ہیں، اے ڈیوی چاہتے جسرب تو سفر کر کے چلا جا امی میں پیغمبر جا رہا، میرا ایمان تے عقیدہ ہے حضرت علی امینہ، حضرت علی امینہ، حضرت علی امینہ۔ لیکن میرے پیارے دوستو اللہ دی قسم مسلمانو حضرت صدیق تا وڈا امینہ، میں خدا دے بندے مخلوق جمانتا میرے پیر علی دے حوالے، خالق دی امانت محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق دے حوالے۔ اور تُس حضرات نے غور نہیں کیتا، توجہ نہیں کی تھی، وہ خدا دے بندے ان ملنگے کے میں پوچھایا چاہ میرے پیر علی دے بستر تے سلاون والا قصہ تے ٹکاون والا قصہ اللہ دی قسم قرآن نے بیان نہیں کیتا، صدیق تے صدیق دی غار والا قصہ اللہ کو ایسا پسند ہے جو قرآن مقدس بیان کر دیتا، نال اعلان کر دیتا کائنات والے لوگوں اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ دوے جوان محمد الرسول اللہ تے ابو بکر صدیق غار اندر موجود ہیں۔ میرے پیارے دوستو اشارہ کر دیتے نے جرے ویلے پاک پیغمبر دی امتی انہیں قرآن دی تلاوت کرے سن، اس مقام دوتے پہنچن قرآن دی آیت تلاوت کرے سن، انہیں صدیق دی وفاداری، صدیق دی رازداری، صدیق دی جانی ساری ایجاد کرے سن۔ کیسا بہترین رفیقہ جو مشکل ٹائمی پاک محمد دا ساتھ نہیں چھوڑیا۔ یہ تو تیرے کو ٹائم ہوئے تے میرے کو وقت ہوئے تے میں تے کو دساں جو صدیق کون ہے۔ جرا پیالہ پیتی کھڑے ای کو کیا پتہ ہے صدیق کون ہے؟ یہ تو غریب بے ہوش ہے، ای کو اپنا پتہ کوئی نہیں۔ یہ نبی دے وفادار تے جانثار کتھا پہچان سکدے؟ باقی صحابہ دوتے جرا سب تبرے کریں دے یا اپنا نقصان ودا کریں دے، صحابہ دا نقصان نہیں۔ میدان قیامت بلکہ موت دے بعد اوکھے تھی ویسن۔ صحابی چھوٹا ہے وڈا ہے، سارے واجب التعظیم واجب الاحترام تے اکرام ہیں۔ دنیا دے اولیاء انہاں دے مقام دے نال دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تساں سنیا ہو سی علماء حضرات کنے جو آخری زمانے وچ امام مہدی آمنے سنے وے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آمنے سنے وے۔ چلو میں تو دسی وینا جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا زمانہ، حضرت مہدی دا زمانہ، اے ہکو زمانہ ہو سی۔ میرے پیارے دوستو میں مہدی دا شان دا قائل، مقام دا قائل، مرتبہ دا قائل، لیکن ترے گلاں پکائی وائن۔
حضرت مہدی آمنے قیامت کے نے پہلے اے حضرت مہدی آمنے میرے پیارے دوستو حضرت مہدی پاک پیغمبر دا امتی ہو سی ایک گلی پکائی ون دوجی گلی پکا حضرت مہدی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اولادی جو آمنی ایک گلی پکا تیجی گلی پکا اسا مہدی دے مقام دے قائل بادشاہی دے قائل شان دے قائل مرتبہ دے قائل لیکن میرے پیارے دوستو مہدی دا شان دے مقام دے درجہ اللہ دی قسم صحابہ دے برابر نہ ہو سی صحابہ دا مقام مہدی کنے اچھا سارے واز دی کہ یہ بھی تقریر دی یہ بھی خاصیت ہے جو اساں تونسوی ونڈ کر کے تقریر کرنے ہیں لوگوں کو بات سمجھ آوے لوگوں کو پکوا کھڑانے پنچن پاک نبی تھی نے گھر دے تن پنجن نبی تھی نے یاراں گھر والے ہن ترائے صاحبزادے ہن حضرت قاسم حضرت عبداللہ انہوں نے لقب طیب طاہر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کتنے صاحبزادے ہیں 4 صاحبزادان حضرت سیدہ زینب سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن اور 3 آپ دے داماد ہن یہ پنجے کنے ود گئن کہ گھٹ گئن اجرت کو کوڑ پکوائے نے پنجتن پاک یہ پنجتنے نالے تُسا تھوڑی جی توجہ کرو پیر علی دے گھر دے تن منیں دے نبی دے گھر دے تن نہیں منیں دا یہ راز دی بات ہی وے نبی سیدنا 11 گھر والے ہن کتنے یہ روافظ نہیں منیں دے 4 صاحبزادہ ہن یادن حکائی بننے کے پاس انیسے منیں دے نبی دے بیٹے ہن انہیں کریں بھول کے بھی انہیں دا نام نہیں چاہتا یہ پیر علی دا گھرانا منیں دے یہ نبی دا گھر نہیں منیں دا یہ تو بلکہ تھوڑے جو کو پڑھا لکھا بندہ ہوئے میں کو سمجھانے وے میں کوشش کرے سا سمجھان دی یاد اہل بیت صرف یہ 4 ہیں حضرت علی حضرت حسن حضرت حسین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم انہیں کو منیں دے آدھی یہ اہل بیت میں انہیں دے اہل بیت ہومن دا قائلہ اصل اہل بیت نبی تھے نہ گھر والا ہیں وہ سن دے بیٹھے ہو ہون اے پیر علی دے گھرانے کو اہل بیت منیں دے نبی دے گھر کو اہل بیت نہیں بنے دا میرے خیال ہے جو میں کافی عرصے دے بعد والا یہاں پھر تسا ہن پرچہ نہ لکھے سو لیکن تسا ناغا نہیں کی تھا بس یہ تسا پتہ نہیں کہنے کٹھے باندھے ہو یادی اس گاؤں میں جمعہ کیوں نہیں ہوتا گاؤں وچ جمعہ پڑھن دی اجازت نہیں شہری پڑھن دی اجازت ہے یہ چھوٹا قصبہ ہے تو سب ونجو شاہپور صدر اتھے پڑھو شہر ونجو پڑھو یادی جشن عید میلاد النبی
اسلام دو عید ہیں، تیجی عید دا تصور کائی نہیں۔ کتنے عید ہیں؟ عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ دوہیں عیدان نبی سے خود پڑھائیں، امامت کرائیے، نبی سے امامن صحابہ مقتدی ہیں۔ آپ نے امت کو فرمائے تمہارے واسطے عیدین، کتنا عیدین؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تیجی عید تصور اسلام کا ہی نہیں۔ یہ جرا تساں بنائی کھڑے ہو پاکستانی جشن عید میلاد النبی، یہ تساں آپ بنائے، نبی سے 23 سال دین پڑھائے، کتنے سال؟ دین دی کوئی جزی نبی سے امت کریں چھپائی نہیں، اللہ دی قسم میں ہر چیز کھول کے بیان فرمائی۔ شریعت سنت دا سورج ایویں آسمان تے صاف، ایویں صاف کھڑے جی آسمان تے سورج صاف ہے۔ ہم تساں مگو جواب لے سو تو میں پیچھے بلا انہی تکمیل کرنا ہی بات دی۔ کتنے سال دین پڑھائے؟ تے کتنی مرتبہ ربیع الاول دا مہینہ آیا ہو سی؟ 23 دفعہ۔ کتنے دفعہ؟ اگر جشن عید میلاد النبی 12 ربیع الاول کو مناونا ہا تا سب کنے پہلے سالے پیارے پیغمبر آپ مناونا ہا۔ نبی سے دی قیادت ہویا، صحابہ دا جلوس ہویا، مکہ مکرمہ دی سرزمین ہویا، مدینہ منورہ دا شہر ہویا، سارے سب جھنڈے چاکیں بازاری حضرات چکر لامینا، جلیاں دی حدیث دی کتاب بھی حوالہ کہے نہیں۔ جو نبی سے جشن عید میلاد النبی دا فرمایا ہوئے یا منایا ہوئے، اگر کوئی دکھا لے چاہ ایسا منے سوں بس سنتے بیٹھے ہو۔ جرا کم نبی سے نہیں فرمایا نہیں کیتا تو آکو میں کو اپنی طرف کنے بناون دی اجازت۔ نبی سے نے بعد کون خلیفہ بنا؟ یہ بچپن دا نبی سے نہ ساتھی ہے۔ صدیق نے وطن چھوڑا، مال چھوڑا، جائیداد چھوڑی، زمین چھوڑی، تجارت چھوڑی، ابا چھوڑا، اماں چھوڑی، اولاد چھوڑی، اللہ دی قسم سونے پاک پیغمبر دا دامن نہیں چھوڑا۔ 2 سال 3 مہینے 9 یا 10 دن یا 22 دن خلافت رہے۔ کتنے مرتبہ ربیع الاول دا مہینہ آیا اسی؟ 2 دفعہ تا پکا۔ اگر کوئی پاکستان دا عالم بلکہ پوری دنیا دا عالم حدیث دی کتاب جو لکھا لے چاہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی منائے، صحابہ دا جلوسہ، صدیق دی قیادت آئی، مکہ مکرمہ دا شہر ہا، مدینہ منورہ دی سرزمین آئی، حدیث دی کتاب جو حوالہ ملے آسا من گن سنے بیٹھو حوالہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پاس سیدنا فاروق اعظم خلیفہ بنیا۔ یاد رکھیں 10 سال 6 مہینے حضرت فاروق اعظم دی خلافت آئی، 12 سال حضرت عثمان دی خلافت آئی، 4 سال 9 مہینے میرے پیر علی دی خلافت آئی، 6 مہینے حضرت حسن دی خلافت آئی، 20 سال حضرت امیر معاویہ دی خلافت آئی۔ اس صحابہ دا دور ہے۔ اگر کوئی پاکستان دا عالم بلکہ پوری روئے زمین دا عالم دنیا دی حدیث دی کتاب جو لکھا لے چاہ اس صحابہ دا دور ہے۔ پاک پیغمبر دے صحابہ 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی منے دیان، سب جھنڈے لین دیان، جلوس کٹوین دیان، حدیث دی کتاب ہوئے، صحابہ دا عمل ہوئے، خلفاء راشدین دا عمل ہوئے، پاک پیغمبر دا فرمان ہوئے۔ اگر ثابت تھی پوے میں کوئی 1,00,000 روپیہ انعام دیتا
انہیں تے بیعت ہی نال کرے تھا مذہب بھی انہیں قبول کرے تھا یاد رکھی سارے پاکستان دے کیا پوری دنیا نے بیتی ملا مر پوشن حدیث دی کتاب جو حوالہ کوئی نہیں نے آپ بنائی کرل نعرہ تکبیر حضرت علامہ توسیع صاحب حضرت علامہ توسیع صاحب کم وہ کرو جرا قرآن و سنت کنے ثابت ہے جرا ثابت نہیں انہا ثوابی میں نبی سے نہیں ولادت دا قائل آپ دے مقام دا قائل شان دا قائل مقام دا قائل میرے پیارے دوستو میرا تو ایمان عقیدہ ہے حضرت پاک پیغمبر حضرت آدم دی اولادی چو حضرت ابراہیم دی اولادی چو حضرت اسماعیل دی اولادی چو حضرت عبد المطلب دے پوتے ہیں حضرت سیدہ آمنہ دے فرزند ہیں حضرت عبداللہ دے صاحبزادے ہیں پاک پیغمبر پیدا فرض تو ہیں اپنے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام دے شان دے درجہ عطا کی تاکہ تمام آسمانوں نے پار چلے گئے ہیں اس مقام دوتے پہنچے جس مقام دوتے نہ کوئی نبی مرسل پہنچا نہ کوئی ملک مقرر پہنچا نہ کوئی ولی کامل پہنچا سارا ایمان تے عقیدہ ہے بعد خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر پاک پیغمبر دا شان تے مقام تے درجہ صرف رب کنے گھٹے رب دی ساری مخلوق کنے ود دے باقی جشن دے متعلق میں کتابیں جو گلے نہ پیاں اجا حوالہ لبھیا کوئی نہیں جیرے ویلے لبسی و تو کو ڈسے سوں فی الحال تو سن نبی سے دی سنت نبی دی اطاعت کرو پیغمبر دی سنت عمل دی کوشش کرو آپ کوئی دین دی بات نہ بناؤ پھر این پرچی دا جواب تھی گئے یاد ہے کہ منہ لکھاؤ وہ چھوڑ دے بیٹھے ہو تو سن زہر داں فرد جہاں کتنا رکعتاں پڑھ دے ہو بولو نا ایک 5ویں رکعت تو آپ کو ملاد ہو قبول تھی سی منہ لکھاؤ مغرب دے فرد جہاں کتنا رکعتاں پڑھ دے ہو نال ہک بھی تو آپ کو ملاد ہو بلی اے بھی 4 بن کھڑن انہی منہ لکھاؤ قبول تھی سی فرد جہاں صبح جہاں کتنا رکعتاں پڑھ دے ہو 2 نال تو آپ بیا ملاد ہو قبول تھی سی منہ لکھاؤ نہ ملاؤ یہ ہر سال تو عید نماز پڑھ دے ہو عید نماز دی اذان کہیں نہیں تکبیر کوئی آکے میں تکبیر بھی پڑھ ساں تے اذان بھی دے ساں قبول تھی سی منہ لکھاؤ نہ پڑھو بس ایویں کرنے پھر ہر شب منہ لکھاؤ اور رافضی بھی جا کے ایسا تبوت بنائی پائیں تو سب منہ لکھاؤ وہ خدا دے بندے ہو دین تیری میری بنائی ہوئی چیز دا نہ نہیں دین نہ ہے اللہ دے قرآن دا دین نہ ہے پاک پیغمبر دی تعلیم حضور دی سنت نبی دے فرمان دا کئی بندے کو کوئی بات اپنی طرف کنے دین دی بناون دی اجازت دین سارا کامل مکمل ہے اعلان تھی گئے میدان عرفات ہی جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک نال اعلان کر دیتا اپنے صحابہ کو فرمایا میرے پیارے صحابیو الجوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی اللہ تعالیٰ فرمینا آج دے ڈاڑے میں توارے دین نو کامل مکمل پورا کر دیتا دین والی نعمت پوری ہو گئی دوسرا مقام دوتی آیا دنیا والے لوگوں ما فرطنا فی الکتاب من شئین اسا کتاب دندر کئی شہدی کمی نہیں کی تھی بیان لکل شے ہر شہدہ بیان ہو گئے میرے پیارے دوستو مومن مسلمان دا دین تو اجرا پاک پیغمبر دے زمانے کنے کامل مکمل تے پورا آجی کامل دین دوتے مکمل دین دوتے اکمل دین دوتے عمل دی ضرورت ہے کوئی بات اپنی طرف کرنے نوی ایجاد کرنے بناون دی ضرورت نہیں بلکہ اگر تساں توجہ نال بیٹھے ہو 1,24,000 کنوں زائد نبی رسول دنیا میں چاہیں اللہ دی قسمیں
کہیں ایک نبی نے بھی دین دا مسئلہ آپ نہیں بنایا، اللہ دے دین دا کائنات تک پیغام پہنچائے۔ حضور سے فرمائے لوگو ان اتبع الا ما یوحى الی، میں محمد مصطفیٰ نہ پیروی کرے نا مگر خدا دیا ڈر تیری شاد دی، وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحى، میرا پاک پیغمبر آپ گل نہیں کرے نا، میں خدا دی وحی پہ پہنچے نا۔ پیغمبر بھی دین دا مسئلہ آپ نہیں بنا سکتا، تساں تے میں کیرے باغ دی مولی ہیں، آپ گالی بنائی ودے ہو۔ اللہ تو کو بدعت رسومات کنے بچاوے، قرآن و سنت عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ یہ پرانا سوال ہے، یاد حضور علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں، یاد ہے یہ مسئلہ حیات النبی اختلافی مسئلہ نہیں، نزاعی مسئلہ نہیں۔ یہ جرا فرقہ بنا کھڑے یہ سن 1958 وچ بنے، ایک نے پہلے کہنا، ایک مولوی نے حیات النبی دے خلاف زبان کھولی ہے، بس دیکھا دیکھے جو لوگ پیچھو لگ گئے انہوں نے۔ باقی یہ تمام حنفی، حنبلی، شافی، مالکی علماء، فقہا، مفسرین، محدثین، دنیا دے اہل سنت والجماعت اس بات تے متحد تے متفق ہیں کہ تمام انبیاء کو اور سارے پاک پیغمبر کو اپنی قبر مبارک حیات حاصل ہے، دور کریں دروشی پڑھو، اللہ دے ملائکہ حضور دوان کے پہنچیندن، اللہ تعالیٰ تیکو میں کو پاک نبی دے روضے تے لے جاوے، نبی سے نہیں قبر مبارک دے نزدیک درود سلام برسو، آپ سنن جواب بھی دے دیں۔ یہ اختلافی مسئلہ نہیں، یہ امت دا اجماعی متفقن علیہ مسئلہ ہے، جن وچ کہیں اہل سنت والجماعت نے اختلاف نہیں کیتا۔ سن دے بیٹھے ہو؟ باقی میں تقریر کر کے لگا ویسا بات انہیں کو دورہ تھی ویسی، مناظرہ کرو، کہ مناظرہ دا نام بات جاٹی پکائی ودنے۔ میں پہلے تا ہر جہد تے چلا وینا ہم، ہونوی کوٹ ادو دے علاقے مناظرے دے صورت پیدا تھی، یہ میں گیا میں پیچھو کچھ تھوڑا جہاں طریقہ تبدیل کی تے حالات دے تبدیل ہونے دی وجہ کنے۔ اگر یہ مناظرہ دا تو آپ کو آکھیں تو سا چیلنج قبول کرا ہے تے مناظرہ کرے سو عدالتی تو ججز حضرات موجود ہیں، انہیں دا سامنے گفتگو تھی ہوئے تو مناظرہ تھی چار چیزیں ہوتے ہیں، قرآن دی نصوص قطعیہ، احادیث صحیحہ، فقہ حنفی، اکابر علماء دیوبند عبارات۔ تو آپ کو ثابت کرنا پوسی جو حضور سے کو اپنی قبر مبارک کی حیات حاصل نہیں، جرا حضور دی قبر دے نزدیک درود سلام پڑھ دے، آپ نہیں سن دے، جواب ہی نہیں دے دے، جرا قائل تے موت کے دے حیات النبی دا اے مشرک کافر ہے، ایسا کو لکھے سو جی میں لوگوں کو پکوائی کھڑے ہو تو سا وہ سن دے بیٹھے ہو۔ مناظرہ کتنے تھی سی؟ میں مناظرے واسطے گیا اتنا پیچھے اے فساد، شر، سب و شتم، گالی کڑھیں دہان، بدتمیزی کریں دہان، کیونکہ این جماعتی جرے اکثر لوگن او غنڈے ہیں۔ سن دے پہ ہو؟
اساں غنڈہ گردی تو نہیں کرنی، اساں تا دلائل پیش کرن قرآن حدیث دے۔ باقی اگر یہ عدالت نہیں بن سکتے چلو تھانے چاہ ونجو، کیوں؟ اتنا پولیس موجود، اسلحہ موجود، چار دیواری موجود، اور پولیس والے تو کو کھلے بھی مرے سن تے آرام نال بیٹھے سن۔ باقی اساں تیار ہیں، یہ پرو کنے وٹے نہ مارو۔ اساں کوئی آدھے بیٹھے ہیں تو اساں جیل چیلنج کرے سو اساں کو قبول ہے۔ میں علماء دیوبند میں خادم ہاں، میں عالم نہیں۔ علماء دیوبند میرے استاد ہیں، میں اپنے آپ کو علماء دیوبند جتی دے برابری نہیں سمجھدا۔ عالم میں نہیں، وڈے مشائخ اکابر اسلاف تو بہت اچھے لوگ ہیں، انہیں دی بات نہیں۔ تو سن پہلے میرے نال گل کرو، آؤ میں تیار ہاں۔ ایک میں کو آیت لکھاؤ چاہ جو پاک پیغمبر کو اپنی قبر مبارک حیات حاصل نہیں، یارا حضور دی قبر دے نزدیک درود سلام پڑھ دے آپ نہیں سن دے، اور قائل تے موت کے حیات النبی مشرے کے لکھاؤ چاہ، میں تھوڑا مرید تھی ویسا۔ باقی تو جرا ایتا پکائی ودی امے کو آنجن انکا میتن و انہم میتون، یہ تو حضور سے کو خبر لیتی گئی ہے جو تمہاری وفات تھی سی۔ وفات تے بات نہیں، جرا انبیاء دی وفات دا منکرے او کافر ہے۔ وفات تے بات نہیں، موت تے بات نہیں، حیات تے بات ہے۔ تے قرآن چ لکھا کرے بندہ مر بھی ویندے زندہ ہی ہوندے۔ ان یہ آیت میں کو پڑھ کے تو سنا، وہ سن دے بیٹھے ہو؟ قرآن آدھے بندہ مر بھی ویندے زندہ بھی ہوندے۔ ایک میں پڑھ دا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جرا خدا دلان تے قتل تے شہید تھی ونجے کو مردہ گمان نہ کرائے، شہید زندین انہاں کو رزق پہ ملدا۔ دوسرے مقام دوتے آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کائنات والے لوگوں، وَلَا تَقُلُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جرا خدا دلان تے قتل تے شہید تھی ونجے کو مردہ نہ کھائے، شہید زندین تو اگو انہوں نے زندگی دا شعور تے پتہ نہیں شہید زندہ۔ حالانکہ گردن کٹی پئی ہے، بازو کٹے پین، بندہ خون چ لت پتے، بظاہر تے ختم ہے۔ اللہ فرمائے یہ زندہ ہے تک انہیں زندگی دا شعور تے پتہ نہیں، یہ بندہ مر بھی گئے زندہ بھی ہے۔ ان تو یہ جو آیت پڑھ چاہ جو بندہ مر گئے تے فنا تھی گئے، وہ آیت پڑھ کتا ہے؟ وہ ہے کوئی نا۔ تو وہ کہا کہ انکا تسمع الموتا انکا لا تسمع الموتا ما انت بمسمع من فی القبور اللہ یتوفی الانفس حین موتها کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان۔ یہ ایتا حضور دی عدم حیات فی القبر دے بارے نازل تھے، تو ساں چلو سو بھائی یہ تو تعریف کھڑے کریں ایک کل من علیہا فان، ہر شے فنا تھی ویسی۔ یاد رکھیں 8 چیزیں فنا کائیں نہیں، 8 چیزیں تو فنا میں شمار کریں نا جرا تو پکائی ہوا دے نا کل من علیہ فان، ہر شاید فنا ہے، 8 چیزیں دے فنا کائیں نہیں۔ وہ سننا بیٹھے ہی اللہ دے عرش تے فنا کوئی نہیں، کرسی تے فنا کوئی نہیں، لوح محفوظ دو تے فنا کوئی نہیں، قلم دو تے فنا کوئی نہیں۔ کتنے آگئے ہیں؟ جنت دو تے فنا کوئی نہیں، دوزخ دو تے فنا کوئی نہیں۔ کتنے آگئے ہیں؟ بس کافی نہیں؟ ارواح دو تے فنا کوئی نہیں، چھوڑ دے بیٹھو، روح ارواح انہوں تے فنا وہ کافی تھی گئے ہیں۔
چلو 8 دسنا چاہ یہ انسان دی جے ریڑھ دی ہڈی ہے اندو تے فنا کائیں نہیں وہ سننا پہیں یہ انہیں کو ڈسیں چاہ یہ جنہیں ودن تھے نا حضرات مفسر انہیں مفسرین کو ڈسیں چاہ جو 8 چیزیں تو فنا یہ تو میرا خیال ہے جو میں تھیں تو سویرے تک پڑھاواں وقت کو کم بنے قرآن دی ایک آیت کائیں نہیں نے کولو ایک آیت یہ ایک آیت میرے سامنے پڑھن چاہ اور ہوئے وہ عدم حضور سیندی عدم حیات فی القبر دے بارے جنہی نادل تھی جنہی توالے کلو پہنچی ہے خاص وہ کتھا ہے وہ سناو باقی یہ آیت تو میں پکائی ودا انکا میتون و انہم میتون انکا لا تسبل موتا مانتا بمسمن من فی القبور اللہ یتوفى الانفس حین موتیا کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہ فان کل شیء ہالک الا وجہ اموات غیر احیاء لا یستوی الاحیاء والاموات تے میں کو آنجن یہ تو میں تے کو نہ پڑھن دے ساں ان تو کو میں ایک راز دی گل دسے نا تو تھکت نہیں بھی بیٹھے باقی میرے نال عدالت جی فیصل آسنے سب کنے پہلے میرا مطالبہ ہے اپنے عقیدے دی کتاب لیا جیری کتاب تو لیا سے جنہیں بھی جو تائیں عقیدہ اپنا لکھ کے دیونے کتاب دا نام مصنف دا نام سن تحریر کم از کم تیرے 30-40 علماء دے تصدیقات ان کے میرے عقیدے دی کتاب اندر جو عقیدہ لکھ کے دے سے وہ کتاب کتھا ہے عقیدے دیتے جی جاہلات کو اتنا ہی پتہ کوئی نہیں میں کہنا اگر سوال کرے سے میری عقیدے دی کتاب ہے المحند علی المفند عقائد علماء آل سنت دیوبند ہے کتاب انہوں تے کم از کم 60 کنے زیادہ علماء دے تصدیقات ان کے سارے عقائد ان کتابی لکھے کھڑے ہیں لکھن والا مولانا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری اور اندی وفات سن 1346 ہجری وچ متقدمین 24 علماء دے تصدیقات ہیں بے متاخرین دے تصدیقات ہیں میرے عقیدے دی کتاب ہے سب کنے پہلے عدالتی تو عقیدے دی کتاب پیش کرے سے انہیں بھی تو عقیدہ لکھ کے دے سے وہ سنتے بیٹھے ہو باقی میں انہیں مولوی جو نہیں میں یا میں حجرے جو لک ویسا انشاءاللہ اللہ دی امداد نصرت رہا میں تیرا گل گھن ویسا نعرہ تکبیر مناظر اسلام علامہ عبدالغفار صاحب توسوی مناظر اسلام علامہ عبدالغفار صاحب توسوی کوئی قرآن دی آیت کہیں نہیں یہ تعریف کھڑے کریں یہ محرف قرآن پرسن قرآن مانا اپنا حدیث تے انہیں دا ایمان کہیں نہیں جیری حدیث تو سن پیش کرے سو یہ اکثر ضعیف ہے یہ لفظ ضعیف دی آڑ گھن کے حدیث دا انکار کریں میں جیری حدیث پڑھنا وہ ادنے ضعیف ہے مثال دے طور دیتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون یہ صحیح حدیث ہے یہ واقع سے ضعیف ہے اچھا یہ ضعیف ہے تو تم صحیح حدیث دکھا جنہوں تے تیلہ ایمان ہے کہ پاک پیغمبر کا اپنی قبر مبارک حیات اصل نہیں جرا حضور دی قبر دے نزدیک درود سلام پڑھ دے آپ نہیں سن دے آپ نے فرمایا میں نہ سن سا وہ حدیث کتھا دکھا وہ ہے کوئی نہ وہ سن دے بیٹھے ہو قرآن دن رس کوئی نہیں حدیث کہیں نہیں تو آپ کو ادنا سے حنفی ہیں اچھا حنفی ہو تو سانتے چلو حنفی دی کتاب میں چورچا لکھاؤ میں اچھا وہ کتابیں شمار کرنا جیرا سارے تو تمام علماء طلباء انہیں کتاب میں کنے واقفاً پڑھیں دن میں اوہ کتابیں چلو شمار کرنا
منیت المصلی حنفین کتاب قدوری حنفین کتاب نور الہدا حنفین کتاب کنز الدقائق حنفین کتاب شرح وقایہ حنفین کتاب ہدایہ حنفین کتاب علماء فقہا احناف نے کتاباں تحریر کی تن اگر انہیں کتابیں جو حوالہ مل لے پاک پیغمبر کو اپنی قبر مبارکی حیات حاصل نہیں جرا حضور دی قبر دے نزدیک ضرور سلام پڑھ دے آپ نہیں سن دے جواب نہیں دیں دے موت کے تقائل حیات النبی مشرک کافر اگر انہیں فوقہ نے لکھا ہویا حوالہ ملے میں تے کو ₹1,00,000 انعام دے سا یاد رکھیں ساری دنیا دے مماتی تے ملمبر پوشن حوالہ کوئی نہیں نے فقہ دی کتابیں جو حوالہ کہیں نہیں کھڑا ہے انہیں کتابیں جو لکھا انہیں کہنے تمام علماء طلباء واقف ہیں کہیں نہیں اور سن دے بیٹھے ہو وہ قدنوں سے دیوبندی ہیں یہ دیوبندی نہیں یہ دیوبندی کتاب یہ ہے المحند علی المفند این کتاب دے صفحہ 38 دوتے ہیں سارے مشایخ علماء اکابر اسلاف لکھ لیتے یادن اندنا و اندہ مشایخنا حضرت الرسالت صلی اللہ علیہ وسلم حجن فی قبر شریف حیا و حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیویت من غیر تکلیف ویا مختصت بہی صلی اللہ علیہ وسلم بجمیل انبیاء صلوات اللہ علیہم میرے پیارے دوستو یہ ساری کتاب المحند حضرت موجود ہے آپ دے جیسا دے آتھر جرا دنیا میں موجود ہے انہیں حیات کوئی مثالی جسم نہیں اس واسطے حیات دنیویہ لکھ دیتے ہیں وہ سننے بیٹھے ہو باقی زد دا علاج تے سالو کو کوئی نہیں اڈو بندے ہن انہوں نے تھی پیا مقابلہ ایک بندہ آکھن لگا ڈو تے ڈو امہ کے 4 امہ کے 5 امہ کے 4 امہ کے 5 امہ کے تو امہ کے منوا ڈو تے ڈو 4 میں تک ₹100 انعام دے سا امہ کے اچھے یار ہون تر رات تھی گئی ہے سکولی بندن سبائیں آسامائیں تو میں سارے ٹیچر ہی ہو سن استاد ہی ہو سن تو ساری مخلوق کٹھی ہو سی میں تک کوڑا کر کے ڈار میں ₹100 وصول تک کرے سا میں کہ ٹھیک ہے جوان لگا گیا گھر پہنچا اپنی بیوی کو حال لیتے سے آج میرا مقابلہ تھا ایک بندے نال وعدہ ڈو تے ڈو 4 میں کے 5 جوان کے 4 میں کے 5 میں کہ میں پچھو کوئی کہ تو میں کہ منوا میں تک ₹100 دے سا عورت ہے بیوی امہ کہ وہ خدا دا بندہ ہن ساری مخلوق آکسی 4 تے توں تھی سے خراب تے ₹100 تک ڈیونا پوسی امہ کہ توں ہی بھولی میں جو نہ منے سا کی میں دے سا بے اووے ہیں نے جرا نبی دی ذات تنقید کھڑا کریں دے وہ کو ہدایت تھی دیئے میرے مشایخ علماء دیوبند لکھے پکا میرے پاک پیغمبر کو سبزی ترکاری وچوں کدو زیادہ محبوبہ اگر 1500 سال دے بعد کوئی بندہ اے چاہ کے نعوذ باللہ کدو خراب ہے انہوں تے خطرہ ہے جو کافر ہو گئے انہیں میرے پاک پیغمبر دی محبوب ترین ترکاری کدو کو خراب آکھیا کیوں جرا کدو دی توہین کرے انہا ایمان خطرے چاہتے جرا نبی دی توہین کھڑا کریں دے تے حیات النبی دی تے کیچڑ کھڑا اجھلیں دے تے گالی کھڑا کریں دے انہیں چی ایمان بچہ کھڑے یہ تو جھوٹ واری کھڑا دے اللہ تو کوئی فرقے کریں بچاوے باقی مناظرہ کتنا تھی سی بولو نا کتنا اگر عدالت نہیں مان سکتے وقت کتنا تھی سی وہ تھانے والے نے کوئی کھلے مرے سن تے آرام لال بیٹھے سن جو یہ فسادی گنڈے گنڈا گردی کرے اندر تو کو تو پتہ کوئی نہیں میں کو تو تجربہ دیا کھڑے درود شریف پڑھو چاہ یاد ہے میں قبراں خودیں رہ گیا تے کوئی زندہ کوئی نہ رہا نہ یہ یاد ہے جی بندہ اٹھا بیٹھا ہوا میں ڈیڈی سے آ بیٹھا جی میں اٹھا بیٹھا
اگر اٹھا بیٹھا ہوا تو تیری گردن پکڑیا. اللہ تعالیٰ جے کو محفوظ رکھے رکھ سکتے. سارے انبیاء دے اجساد محفوظ تے موجود ہیں. باقی تو دیکھے تو بھاویں نہ دیکھ، وہ تو اللہ سے فرما دی تے جب تو کوئی شعور ہی کائیں نہیں ہیں زندہ. اور جب شعور ہی کائیں تو دنیا بھی چاہیں. یہ عالم بردک دا مسئلہ ہے. یہ قرآن آکھا نہیں وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جرما خدا دلان دوتے قتل تے شہید تھی ونجے کو مردہ نہ کھائے. شہید زندہ ہیں تو اگوئی نہ زندگی دا شعور تے پتہ نہیں. شہید زندہ وہ تو قرآن رس دیتے تو وہ شعور کہیں نہیں ہیں زندہ. باقی کیفیت اللہ جان. کیفیت باطنی باطنی. کیفیت کون جان دے؟ اللہ تعالیٰ توڑے جانی چ مالی چ رزقی چ اولادی چ گھری چ ایمانی چ زندگی چ برکت عطا کرے. صحیح سدھ راہ تے چلن دی توفیق عطا کرے. پاک نبی دا سچا غلام بناوے. ایک نعت خان بیٹھے تھیا. اگر تو ساتھ دیو تے میں ان دی نعت پڑھوینا 2 منٹ پڑھاواں، لیکن این شرط میں پڑھینا جو تو کشے کو دیو ہوتا. اگر بخیل ہو تو نہ دے سو پیچھے، اگر سخی ہو تو کشے دے سو. میں مختلف جہند تے گیا. لوگ میں کو آدھ رہا گیا جو حضرت صدیق دے بیٹے کی طرح، بیٹے کی طرح شاہدہ کی طرح، فاروق اعظم دے بیٹے کی طرح، بیٹے کی طرح شاہدہ کی طرح، حضرت عثمان دے بیٹے کی طرح، بیٹے کی طرح شاہدہ کی طرح. میں پیچھے پمفلٹ لکھے پیچھے او تو سن لے ہوا. میں پیچھے کیلنڈر دی شکل تفصیل ساری چھاپیے. ایک کیلنڈر نہیں، یہ اصل کتاب ہے. یہ دل تے میرا دے جو میں ایک کیلنڈر تو کوئی مفت دیتی ونیا، لیکن دینا نہ. جو مہنگائی دا دور ہے کتھاں گیا کھڑے تیل. میں کہنے کمپیوٹر لیں کاغذ دے پیسے لیں لکھائی چھپائی دے پیسے توڑے گلو ہوئے لیوائے نہ ہوئے جوتی پا کے گھر مل بنجائے. چل بھی پڑھ بھی قرآن تے پڑھی بھی نہ. انہیں دے سخاوت دیکھو شاہ پور دے لوگ ہیں. آباد اللہ دے